السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج ہم تین ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو دریاؤں کی صورتحال میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد چائنا ایشیا کا ٹائیگر بننے جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی خوش قسمتی پر بات کریں گے۔ تو جی ناظرین، چلتے ہیں دریاؤں کی صورتحال کی طرف۔ ناظرین، توسا پہ آج تک تو دریائے سندھ بالکل صحیح اور سلامت جا رہا ہے اور صحیح طریقے سے وہاں پہ پانی بہہ رہا ہے، لیکن گڈو پہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ 3,22,770 کیوسک پانی چل رہا ہے، بہت بڑا فلڈ ہے یہ۔ اور سکھر بیراج پہ جو چل رہا ہے 3,30,800، یہ بھی ہائی فلڈ ہے۔ اور کوٹری پہ جو چل رہا ہے وہ 2,48,686 پہ۔ ناظرین، اگر ہم بات کرتے ہیں دریائے چناب کی تو مرالا کے اوپر اس وقت 2,16,144 کیوسک پانی چل رہا ہے۔ خانقی پہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ 4,50,404 کیوسک پانی ہے۔ قادرآباد بیراج پہ 5,07,401 کیوسک پانی چل رہا ہے۔ اور چنیوٹ برج پہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ 5,09,392 کیوسک، اور تریمو پہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ 2,39,745 کیوسک پانی چل رہا ہے۔ پنجنت کے مقام پر 1,69,032 جو کیوسک پانی وہ چل رہا ہے۔ ناظرین، راوی کی بات کرتے ہیں تو جسڑ کے مقام کے اوپر اس وقت 84,060 کیوسک پانی ہے۔ راوی سائفن پہ اس وقت صورتحال 1,01,429 کیوسک پانی، اور شاہدرہ میں 99,700 کیوسک پانی چل رہا ہے۔ ناظرین، بلوکی کی صورتحال 1,27,790 کیوسک پانی چل رہا ہے، اور اس وقت یہاں پہ ہائی فلڈ چل رہا ہے۔ ناظرین، ستلج دریا کی بات کرتے ہیں تو گنڈا سنگھ والا پہ اس وقت پوزیشن 3,35,591 کیوسک پانی چل رہا ہے، اور سلیمان کی پہ اس وقت 1,39,578 کیوسک پانی چل رہا ہے۔ اسلام ہیڈ ورکس کی بات کریں تو 95,727 کیوسک پانی چل رہا ہے۔ میلسی سائفر میں 90,733 کیوسک پانی اس وقت چل رہا ہے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں پر نالوں کی کہ کس نالے میں کتنا پانی جا رہا ہے، تو بین نالہ جو سا ہے اس میں 1,780 کیوسک پانی چل رہا ہے، اور دیگ نالے پہ اس وقت صورتحال ہے 4,612 کیوسک پانی چل رہا ہے۔ ایک نالے پہ 18,327 کیوسک پانی چل رہا ہے، اور بسنتر کے اوپر 4,905 کیوسک پانی چل رہا ہے، اور پلکھو وزیر آباد 9,450 کیوسک پانی چل رہا ہے۔ ناظرین، صرف سندھ کی طرف بہت رائزنگ پوزیشن ہے، تریمو پہ بھی رائزنگ صورتحال ہے، جو قادرآباد ہے اس پہ بھی رائزنگ پوزیشن جاری ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک اس آفت سے ہمیں بچا کے رکھے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کچھ چائنا کی کہ بیجنگ کی فضا 3 ستمبر کی صبح کچھ یوں تھی جیسے تاریخ نے اپنی سانس روک لی ہو۔ ہوا میں ایک عجب گونج تھی، قدموں کی چاپ تھی، سرخ پرچموں کی لہراتی لکیریں اور بندوقوں کی گھن گرج۔ یہ کوئی عام فوجی پریڈ نہ تھی، یہ ایک اعلان تھا کہ دنیا کی سیاست ایک نئے باب میں داخل ہو چکی ہے۔ سٹیج پر 3 کردار نمایاں تھے: چین کے صدر شی جن پنگ، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن، اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان۔ دنیا کے دیگر ممالک کے نمائندے بھی وہاں موجود تھے، مگر ان تینوں کی موجودگی نے منظر کو ایک الگ ہی رنگ بخش دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مغرب کے ایوانوں میں سکوت طاری تھا اور مشرق اپنی قوت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ شی جن پنگ کی تقریر اس تقریب کا نقطہ عروج تھا۔ ان کی آواز بیجنگ کے آسمان پر گونجی کہ دنیا کو فیصلہ کرنا ہے، امن چاہیے یا جنگ۔ یہ الفاظ محض جملے نہ تھے بلکہ ایک چیلنج تھے۔ اسی لمحے میدان میں ہتھیاروں کی وہ نمائش ہوئی جس نے مبصرین کو حیرت میں ڈال دیا، یعنی ورطۂ حیرت۔ ہائپر سونک میزائلز جو زمین اور آسمان کی حدود کو توڑ سکتے ہیں، انڈر واٹر ڈرونز جو سمندر کی گہرائیوں میں دشمن کے بیڑوں کو گھیر سکتے ہیں، روبوٹ وولف جو جنگ کے میدان میں انسانی کمان کے بغیر حرکت کر سکتے ہیں، اور اے آئی سے چلنے والے ٹینک جو مستقبل کی خودکار جنگوں کا پیش خیمہ ہے۔ پہلی بار چین نے اپنے مکمل نیوکلیئر ٹرائیڈ، زمین، سمندر اور فضا سے مار کرنے والے ہتھیار دنیا کے سامنے رکھے۔ یہ محض ہتھیاروں کی فہرست نہیں تھی ناظرین، یہ طاقت کا اعلان تھا۔
उसी लम्हे कैमरे रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर जमते हैं। उनकी खामोश मुस्कुराहट और पुरस्कारियत हमेशा तजियाकारों को उलझाती रही है, मगर इस बार पस मंजर में उनका हालिया बयान सबके जहन में गूंज रहा था। मैं 150 साल जीना चाहता हूं। ये जुमला किसी फलसफियाना ख्वाब की तरह लगता है, मगर उसके पीछे पूरी एक साइंसी दौड़ है। बायोटेक्नोलॉजी, इंसानी अज़ा की पेवंदकारी और उम्र बढ़ाने के तजर्बात। गोया रूस सिर्फ जमीन पर ताकत की तलाश में नहीं, बल्कि वक्त पर भी कब्जा करना चाहता है। माहिरीन कहते हैं कि रूस में पहले ही एक खुफिया मंसूबा जारी है, जिसे न्यू हेल्थ प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज का नाम दिया गया है। बायो प्रिंटिंग, जीनियाती तहकीक और न्यूरो टेक्नोलॉजी के जरिए इंसान को ऐसा बनाया जाएगा जो कभी ना मरे। लेकिन साइंसदान इस पर हंसते हैं। वो कहते हैं कि जिस्म के आजाद तो शायद बदले जा सकते हैं, मगर दिल की धड़कन और दिमाग की कोताहियां कैसे बदली जाएं? क्या हम सिर्फ गोश्त और हड्डी हैं? ये सवाल सिर्फ साइंस का नहीं, फलसफे का भी है। क्योंकि जब एक शख्स मौत को तस्लीम नहीं करता, तो वो दरअसल अपनी ताकत के जवाल से खौफ खाता है। तारीख हमें बताती है कि बड़े हुक्मरान हमेशा अमर होना चाहते हैं, मगर हकीकत में कोई भी न बच सका। एहराम उजड़े खड़े हैं, अमृत का दरख्त अफसाना बन गया और कीमिया के तिलिस्म सिर्फ किताबों में रह गए। आज पुतिन और शी जिनपिंग की गुफ्तगू ने एक बार फिर दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया, वर्ताए हैरत में डाल दिया। क्या वाकई आने वाला जमाना ऐसा होगा जहां हुक्मरान कभी नहीं मरेंगे, या ये सिर्फ एक इंसानी वहम है या अफसाना है जो वक्त के हाथों रेजा रेजा हो जाएगा? नाज़रीन, अब सवाल ये है कि अगर हुक्मरान मरेंगे ही नहीं तो तारीख कैसे आगे बढ़ेगी? अगर वाकई एक शख्स 1.5 सदी तक इक़्तिदार में रहे तो कौम और दुनिया किस सिमत चलेगी? दूसरी तरफ अमेरिका की खामोशी खुद एक अलामत है। मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस परेड पर तबसरा करते हुए कहा है, ये एक खूबसूरत तकरीब थी, लेकिन इसमें अमेरिका का जिक्र क्यों नहीं? उनके लहजे में वही तलखी थी जो उस हकीकत से जन्म लेती है कि वॉशिंगटन अब मरकजी किरदार नहीं रहा, जो कल तक दुनिया की हर कहानी में सबसे आगे होता था। ये मंजरनामा किसी नए दौर की निशानदही कर रहा है, जहां अमेरिका सिर्फ एक तमाशाई है और मशरकी ताकतें मैदान में सफारा हैं। ये सब कुछ देखकर सवाल उठता है कि चीन ने यह मुजाहिरा क्यों किया? क्या ये सिर्फ अपनी ताकत की नुमाइश थी, या दरअसल सुपर पावर का वो ताज जो अमेरिका के सर पर था, अब चीन ने खींचकर अपने सर पर रख लिया? ये है सवाल नाज़रीन। रूस इस ताज को वक्त के दायरे तक फैलाना चाहता है और शुमाली कोरिया अपनी आइंदा नस्ल को क़यादत के लिए तैयार कर रहा है। गोया एक नई दुनिया तश्कील दी जा रही है, जहां ताकत का मतलब सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि तकदीर, वक्त और जिंदगी पर काबू पाना। यह लम्हा तारीख की उन मिसालों की याद दिलाता है जब रोम की सल्तनत ज़वाल पजीर हुई और नई ताकतें उभरी, जब बरतानिया की सल्तनत उज़्मा सूरज गुरूब होते देख रही थी और अमेरिका ने दुनिया की क़यादत संभाल ली थी। आज बीजिंग की परेड के बाद यह सवाल है कि क्या अमेरिका का सूरज डूब रहा है और चीन का सूरज तुलू हो रहा है? क्या वाकई हम इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां ताकतवर न सिर्फ जमीन पर हुक्मरानी करेंगे, बल्कि वक्त और जिंदगी के मालिक भी बनने लगेंगे? यह है एक सवाल नाज़रीन। और अगर ऐसा है तो फिर तारीख का अगला बाब किसके कलम से लिखा जाएगा? चीन के हाथ से, रूस के ख्वाबों से, या शुमाली कोरिया के मुस्तकबिल से? ये सवाल खुला है। शायद आने वाली नस्लें ही इसका जवाब दे सकें कि अमेरिका अपने सर पर रखे ताज को सलामत रख पाएगा, या मुस्तकबिल में चाइना शाहीन बनकर वो ताज अमेरिका के सर से उड़ा ले जाएगा और अमेरिका महज एक तमाशा देखने वाली रियासत के सिवा कुछ ना रहेगा। नाज़रीन, अब रुख करते हैं कुछ पाकिस्तानी सियासत पर, जहां रोज ऐसी खबरें और फैसले आते हैं जो कभी कभी सोचने पर मजबूर कर देते हैं और कभी कभी इंसाफ शमा रोशन भी दिखाई देती है। गुज़श्ता हफ्तों से
گرفتار عمران خان صاحب کے بھانجے اور علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ کی ضمانت بھی منظور ہو گئی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی جناح کیس میں علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ کی بعد از گرفتاری درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی نے کیس کی سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہنیں علیمہ خان اور عظمی خان انسداد دہشت گردی عدالت میں پہنچی۔ سابق وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی کی اہلیہ مہرین قریشی بھی عدالت میں پہنچی۔ ملزم شیر شاہ کے وکلاء رانا مدثر، بیرسٹر تیمور عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل رانا مدثر نے موقف اپنایا کہ اس مقدمہ پر بھی ابھی تک ملزم کی حد تک چالان نہیں آیا، ٹرائل نہ جانے کب شروع ہوگا، لہٰذا لامحدود وقت تک ملزم کو قید میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ملزم کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، ملزم کسی ہنگامہ آرائی میں ملوث نہیں۔ وکیل رانا مدثر نے استدلال کیا کہ ایسے ملزمان جن پر شیر شاہ سے زیادہ سنگین الزام تھے انہیں ضمانت دے دی گئی ہے۔ شیر شاہ پر ایسا کوئی الزام نہیں، صرف ایک ملزم کی نشاندہی پر کسی دوسرے کو ملوث کرنا اچھا نہیں ہے۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شیر شاہ کی ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بعد ازاں عدالت نے فیصلہ جاری کرتے ہوئے شیر شاہ کی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے شیر شاہ کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے 1 لاکھ کے ضمانتی مچلکے کے عوض ضمانت منظور۔ ناظرین، یہ تمام ایک تجزیہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ میں آخر میں ایک دعا کے لیے آپ کو ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ ہمارے ملک میں جو آفتیں سیلاب والی آ گئیں اور زلزلوں والی، اللہ پاک ہمیں ان آفتوں سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، لیکن جاتے جاتے میری وہی استدعا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔